اس وقت اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میٹنگز وزارت داخلہ میں کر رہے ہیں۔ ان میٹنگز کے بعد گائے بگائے پریس ریلیز بھی جاری ہوتا ہے اور آپ کی مہربانی اور توسط سے ملکی لیول پر جو انیشیٹیوز منسٹری آف انٹیریئر لیتی ہے اس سے آگاہی بھی ہوتی ہے۔ مگر آج میں نے ضروری سمجھا کہ یہ دو طویل میٹنگز تھی، کل اور آج، اس اسپیکر ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کدھر ہے یہ ہے میں اور اونچا کر لیتا ہوں۔ سارے تو بڑے طویل ایشوز ہیں جن پہ ڈیسیجنز ہوئی ہے، میں نے صرف چند، اور انشاءاللہ ایک دوسرا دور آج سے 8-10 دن بعد ہوگا جب میں کچھ اور میٹنگز پہ میں نے کال کی ہیں، تو پھر آپ کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ جو سب سے پہلے فیصلہ ہوا وہ یہ کہ گزشتہ چند مہینوں سے، بلکہ گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے گلگت بلتستان جانے کے لیے NOC کا اجرا ضروری بنا دیا گیا تھا۔ اس پہ کافی تفصیل سے بحث ہوئی، بات چیت ہوئی، مشاورت ہوئی۔ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر صاحب سے بھی مشاورت ہوئی، ان کا فون بھی آیا۔ اس لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ایک ایکٹیویٹی آئی ہے، ٹورسٹ کا اگر ایک بوم نہیں تو بہت پرو ایکٹیویٹی آئی ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے آئندہ چند دنوں میں ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جائے گا جس کے تحت گلگت بلتستان ٹورزم کے حوالے سے جانے والوں کے لیے کوئی NOC کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، ڈپلومیٹس، INGOs، ریسرچ ورکرز اور پروجیکٹ ریلیٹڈ فارنرز جو بھی گلگت بلتستان میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس ضروری ہوگی۔ میں بالکل 2 منٹ ٹچ کروں گا، آپ نے پھر سوال کرنا ہو تو وہ CNICs، یہ ایک بہت مشکل اور بڑا پروٹیکٹڈ کام تھا، اور جو میں بار بار کہتا ہوں یہ نیشنل انٹرسٹ میں کام تھا۔ ایک ملک کے شناختی کارڈ، ایک ملک کے پاسپورٹ اگر غیر ملکیوں کے ہاتھوں میں، اور وہ درجنوں کے حساب سے نہیں، سینکڑوں کے حساب سے نہیں، لاکھوں کے حساب سے اجرا ہو اور اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو، تو یہ ڈس فنکشنالٹی آف دا اسٹیٹ کا تاثر دیتی ہے۔ ہم نے پچھلے 3 سالوں میں اس پہ بہت کام کیا ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میڈیا کی اس میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ رہی ہے۔ گزشتہ 3 مہینوں میں جو فگر تھا بلاکڈ شناختی کارڈ کا وہ 3.5 لاکھ تک، 3,53,000۔ اس پہ بہت مشاورت ہوئی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس میں کئی پاکستانیز بھی کسی نہ کسی حوالے سے، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا، ان کے پاس شجرہ نسب نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، تو کئی پاکستانیوں کے، بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کے بھی کارڈ بلاک ہوئے۔ ہم نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنا تھا، اور اس میں قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہم نے بنائی، اس میں ان تمام معزز حضرات کا بہت کردار ہے، میڈیا کی بہت ساری انپٹ ہے، اور بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ اس کے نتیجے میں 1,74,000 کارڈز کنفرمڈ ایلینز کے پائے گئے کہ غیر ملکی ہیں، انہیں کینسل کیا جاتا ہے، سو وہ کینسل کیے جا رہے ہیں۔ مگر ان لوگوں کو بھی گنجائش دی جا رہی ہے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ کارڈز ان کے کینسل ہو گئے ہیں 1,74,000، ہماری تمام ڈاکومنٹیشن اور پروف کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہم 33,000 پاسپورٹس کینسل کر چکے ہیں، کہیں ایک بھی اپیل نہیں آئی کہ نہیں میں پاکستانی ہوں، بہت بڑی تعداد ہے۔ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں
کہ ان 1,74,000 میں 3,500 وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ جو ہماری مہم چلی ہے جعلی شناختی کارڈز کے حوالے سے 3,500 نے از خود والنٹریلی اپنی شہریت واپس کی. پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں, کسی ایک شخص نے واپس نہیں کبھی کی. اور اس میں میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ وہ جو ہماری مہم چلی اس میں میڈیا کا بہت عمل دخل تھا. 10,000 اس میں ایسے شناختی کارڈ ہولڈر بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہوا ہے ایز افغانز POR کے تحت. انہوں نے ڈائریکٹلی اور ساتھ شناختی کارڈ بھی لیے ہوئے ہیں. سو ان کا خود پروف ہے کہ میں افغان ہوں, مگر انہوں نے شناختی کارڈ ظاہر ہے جعلی طریقے سے. سو اس میں وہ 10,000 بھی شامل ہیں. ایک 1,56,000 شناختی کارڈ اور 440 شناختی کارڈ بحال کیے جا رہے ٹیمپرریلی. ان 3,53,000 میں ان کو ٹیمپرریلی ان بلاک کیا جا رہا ہے. اور جو میں نے کہا ہے کہ کوئی بھی ڈاکومنٹیشن ان کے پاس ہو وہ پروف لے کے آئیں, ان کے پرماننٹلی ان بلاک کیے جائیں گے. آج کے بعد, اور یہ پالیسی ڈیسیجن ہے, کسی شخص کے بارے میں شک ہو یا ڈاکومنٹیشن بھی ہو بلیک اینڈ وائٹ, اس کا کارڈ بلاک نہیں کیا جائے گا, پہلے اسے نوٹس دیا جائے گا. یہ جو ہم سال سے نادرا میں چل رہی تھی, اور میرا خیال ہے کہ یہ میں نے ایز منسٹر فار انٹیریئر ایک اپنے لیول پہ کوشش کی ہے کہ آئندہ یہ شکایت نہ ہو. سو آج سے یہ مکمل پابندی ہے کہ کسی کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن بھی ہے تو اس کا کارڈ بلاک نہ کیا جائے, بلکہ اس کو نوٹس دیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے کہ جو کچھ ڈاکومنٹیشن یا پروف نادرا کے پاس ہے اس کو وہ ڈس پروف کرے. سو ایک طرف ہم بہت ہول ہاگ جعلی شناختی کارڈ اور جعلی شہریت, جعلی پاسپورٹس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھے ہیں, مگر دوسری طرف جو تکالیف یا مشکلات یا مسائل سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو ایڈریس کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے چند مہینے پہلے ایک فیصلہ میں نے بطور وزیر داخلہ لیا. مجھے کچھ رپورٹس آئیں کہ ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ایک شیمفل انڈسٹری قائم ہے پاکستان میں, اور جو ڈپارٹمنٹس اور جن اداروں کی ذمہ داری ہے شاید وہ اس انداز سے وہ کام نہیں کر رہے. تو میں نے بڑی ایفرٹس کے بعد اس جرم کو FIA کے سکیڈول میں ڈلوایا حکومت کی منظوری سے, اور پچھلے چند ہفتوں میں اس میں بڑی پرو ایکٹیو پرفارمنس دیکھنے میں آئی ہے. میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ 1-2 دنوں میں دوں گا. کچھ میڈیا میں ویسے بھی آتا ہے جب یہ چھاپے لگتے ہیں, مگر جو چند ڈاکٹرز, ان کے فیسیلیٹیٹرز, ان کے فائنینسر کو جو کردار ہے وہ شیمفل ہے, وہ تضحیک ہے انسانیت کی, مگر اس میں جو پیسہ ہے وہ انبلیویبل ہے. اور وہ پیسہ بدقسمتی سے اس سے نہیں لیا جا رہا جسے وہ تو بڑا تھوڑا سا اس میں جو مڈل مین ہیں وہ لے رہے تھے, یہ ڈاکٹرز لے رہے تھے, اور یہ ایک انڈسٹری تھی. اس کو ہم بہت پرو ایکٹیولی آگے بڑھائیں گے. اور آج سے ہم موو کر رہے ہیں ایک اور ایشو, اور وہ ہے فوڈ ایڈلٹریشن. اس کو میں چاہتا ہوں کہ FIA کے سکیڈول میں شامل ہو. پہلے مرحلے میں ہم جو امپورٹڈ فوڈ سٹف ہوتا ہے وہ FIA کی سکیڈول میں شامل کرنے لگتے ہیں. اس کا ہے پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول ایکٹ. یہ پاکستان کا قانون ہے. ہم اسے باقاعدہ آج سے موو کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو, لاء ڈویژن کو, کہ اس کو FIA کی سکیڈول میں شامل کیا جائے. اس وقت جو شواہد اور حقائق ہمارے سامنے ہیں
کہ امپورٹڈ فوڈ سٹف کے حوالے سے جو ملک، چاکلیٹس، ٹافیز، یو نیم اٹ، ان میں سے اکثر ایکسپائرڈ ہوتی ہیں. ان میں سے کئی ٹاکسک ہیں، اتنی وہ پرانی ہو گئی ہیں، اور کہیں اور استعمال وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں. چیک کرنے والے ادارے اس کو چیک نہیں کرتے. یہ پاکستان کے عوام سے ایک دشمنی ہے، دشمنی سے بھی بڑھ کے ہے، جان بوجھ کر. اور اس کو ہم خوراک کہتے ہیں، فوڈ سبسٹنسز. تو اس کو ہم شامل کریں گے اور آپ دیکھیں گے. مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ باقی ادارے اپنا کام کریں. یہ صرف امپورٹ آف فوڈ سٹفس اینڈ ڈسٹریبیوشن. ہم فی الحال سے ہماری اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے. میں ایف آئی اے کو اتنا نہیں پھیلانا چاہتا جتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. ایف آئی اے کے اپنے لمیٹیشنز ہیں. تو ڈسٹریبیوٹرز کے حوالے سے ڈسٹریبیوٹرز کی ذمہ داری ہوگی. اور میں آج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی امپورٹڈ فوڈ سٹف آتا ہے، یہ امپورٹرز کی پہلے ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوڈ سٹف اٹس ان ملینز آف ڈالرز، وہ اس پہ کوئی ہیلتھ ہیزرڈ نہ ہو، وہ ایکسپائرڈ نہ ہو، وہ ہیومن ہیلتھ کے خلاف نہ ہو. مجھے امید ہے کہ آئندہ 1 مہینے میں اس سلسلے میں جو قانونی مراحل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک بڑی واضح مہم جو ہم نے ہیومن ٹرانسپلانٹ آرگنز کے حوالے سے کی ہے، اسی طرح اکراس دا کنٹری ہم ایڈلٹیشن کے حوالے سے کریں گے. پہلے مرحلے میں امپورٹڈ فوڈ سٹفس، اس کے بعد پروونس سے مل کے ہم اس کو بڑھانا چاہیں گے جو روزمرہ کی فوڈ سٹفس ہیں. مگر وہ دوسرا مرحلہ ہوگا اور اس میں صوبوں کی مشاورت اور منظوری شامل ہوگی. ہم کوئی صوبہ نہیں چاہے گا تو ظاہر ہے کہ ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے، مگر یہ عوام کی صحت کا مسئلہ ہے. عوام جب پیسہ دیتے ہیں کسی چیز کے لیے تو پھر اس کے لیے ان کو صحیح فوڈ سٹف بھی ملنا چاہیے. میں نے ایک اور میٹنگ میں پچھلے تقریباً 2 سال سے لگا ہوں، میں اس پہ آج تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مجھے ہر طرف سے یہ انپٹ آتی ہے کہ یہ جو ٹاورز ہیں، یہ کون سے ٹاورز کہتے ہیں، موبائل ٹاورز، یہ جی، اور وہ جو ہیں، جو بھی شعائیں ہیں وہ ٹاکسک ہیں، کینسر ریلیٹڈ ہیں. میں آج اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں نے اس پہ بڑا کام کیا، میں نے ایک کمیٹی دی، مگر اس کمیٹی کی جو ریکمنڈیشن تو نہیں، جو ان پٹ دی تھی وہ مکمل نہیں تھی. سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کانفرنس بلائی جائے اور آپ کو بھی بلایا جائے. دیکھیں، یہ ٹاورز اسکول کے اندر ہیں، لوگوں کے گھروں کے اندر ہیں. سب سے زیادہ ولنریبل بچے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز میں ہیں. جو لوگ اس کے پیسے لے رہے ہیں، کرایہ لے رہے ہیں، وہ تو لے رہے ہیں، باقیوں کو کیا قصور ہے؟ میں جو سیلر کمپنیز ہیں ان کی بالکل ان کی کام میں کوئی نہ مداخلت کروں گا، نہ کوئی بلا جواز رکاوٹ ڈالیں گے ہم. مگر اس ملک کے عوام کی جو صحت ہے اس پہ کوئی بھی نیگیٹیوٹی ہو، اس کو روکنا حکومت پاکستان کا کام ہے. جب ہم نے ان رجسٹرڈ سمز کے خلاف کارروائی کی تو ساری سیلولر کمپنیز نے دھمکی دینے شروع کر دی کہ ہم نے $6 بلین یہاں خرچ کیا ہے، ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرا ان کو جواب تھا، اور یہ پرائم منسٹر بھی اس کے گواہ ہیں اور فائنانس منسٹر بھی. میں نے کہا ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس حکومت کے لیے ہماری سیکیورٹی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. وہی ہوا، پھر 9 کروڑ سمز، ان ویریفائڈ سمز کینسل ہوئیں. کسی کے کاروبار پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگی. اور آج الحمدللہ 2 سال ہونے لگے. 7 سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا. 3 مہینے میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے اس پہ عمل درآمد کرایا، اور آج تقریباً 1.5 پونے 2 سال ہو چکے ہیں. کوئی کسی ان رجسٹرڈ سم کے حوالے سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی کوئی شکایت نہیں آئی. سو اس حوالے سے بھی میں یہاں اسلام آباد میں ارادہ یہ ہے کہ ہم تمام پروونشل ہیلتھ ڈپارٹمنٹس کو بلائیں
انوائرمنٹ ہیلتھ والوں کو بلائیں، آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل والوں کو بلائیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کو بلائیں، شوکت خانم کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر والوں کو بلائیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو بلائیں، ایف آئی اے تو ہوگا، سی ڈی اے ہوگا، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی، فریکوینسی الیکشن ایلوکیشن بورڈ اور میڈیا کے دوست. آپ کے سامنے یہ ساری اس کو ایک سیمینار کی ہم شکل دیں گے اور اس کو ہم منتھ کی انجام تک پہنچائیں گے اور اس کو بھی پھر ہم ایف آئی اے کے اسکیڈول میں لے کے آئیں گے. حنانی اینڈ کالیا ایک اتنا بڑا کیس ہے جس کا کوئی حساب، مطلب اٹس انبلیویبل. مجھے بڑی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بڑی ان ایکوریٹ باتیں ہو جاتی. یہ 2004 2005 2006 کا کیس ہے. 2007 پہ اس پہ حکومت پاکستان نے کارروائی شروع کی اور پھر چوروں سے مل کے اس کارروائی کو ختم بھی کر دیا. ریکارڈ بھی غائب اور ایکویٹل بھی ہو گئی سب کی. امریکہ میں جا کے یہ پکڑے گئے، یہاں آ کے they were acquitted. جب امریکہ میں الطاف کو سزا ہوئی تو میں نے اس کا نوٹس لیا. یہ میرے دور کا کیس نہیں ہے. کہا گیا تھا کہ ایک ایڈیٹوریل میں آیا کہ پریویس انٹیریئر منسٹر نے بھی ٹال کلیمز کی اور میں نے بھی کی. میں نے کوئی ٹال کلیمز نہیں کی، اگر کوئی ہیں تو مجھے بتائیں. میں نے اس کو ریوائیو کیا اس کیس کو، اور جب میں نے پہلے ریوائیو کیا تو مجھے بتایا گیا کہ اس کو کوئی پروف نہیں ہے، سب پروف ڈسٹروائے ہو چکا ہے. میں نے ایک نئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی اور بہت سارا پرانا کیس کہاں سے نکالا ہے وہ فی الحال میں نہیں بتا سکتا. جب یہ چیز سامنے آئے گی تو پھر آپ کو بتاؤں گا. صرف 2005 سے لے کر 2008 تک، اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ کیس کورٹ میں اکوٹ ہو چکا ہے. ہم نے ایک اور اینگل سے، کیونکہ پھر ہمارے پہ الزام لگا ڈبل جیپٹی کا کہ جی 2008 میں یہ کیس تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اور اکوٹ ہو چکا ہے، تو یہ دوسری دفعہ کیس کس طرح. تو ہم نے اسے ایک اور اینگل سے، جو لوگ ڈیفراڈ ہوئے ہیں ان کی طرف سے، صرف 2005 سے 2008 تک 100 بلین روپیز، 100 ارب روپیہ پاکستان سے باہر نکالا گیا تھرو ون جی اینٹیٹی. تھینک یو. اور کتنی ہیں اس کے علاوہ ہیں. ہم نے ایف بی آئی کو اس میں فائنینشیل اسسٹنس کے لیے لکھا ہے، یو ایس اے. ہم نے نیشنل کرائمز ایجنسی برطانیہ کو لکھا ہے اور ہم اس کو فالو اپ کر رہے ہیں. ہم نے یہاں بہت سی، اور آؤٹ آف نو ویئر ایف آئی اے نے 14 لاکھ ٹرانزیکشن کا پروف نکالا ہے. 14 لاکھ صرف 3 سالوں کا. یہ جو بہت سارا اور نکلنا ہے. اور اس میں جو سینٹرل اینٹیٹی ہے باہر کی، وہ الزرونی کمپنی ہے بیسڈ ان دبئی، ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں. تو اس پہ کافی پیش رفت ہوئی ہے. کام بہت ٹائم کنزیومنگ ہے، بڑا اس پہ کام کی ضرورت ہے، مگر بہت سارا پروگرس ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس پہ مزید پروگرس ہوگا. پیٹرولیم لیوی، بہت ساری کیسز میرے نوٹس میں آئے کہ پیٹرولیم کمپنیز اربوں یہاں کماتے ہیں، مگر پیٹرولیم لیوی کے مد میں جو ان کا دینا ضروری تھا وہ سال سے نہیں دے رہے تھے. ایف آئی اے کو اسے انوالو کیا. پچھلے 1 سال میں 2.48 ارب روپے، اور ہمیں پیٹرولیم منسٹری نے نہیں کہا، فائنانس منسٹری نے نہیں کہا، یہ از خود 2.5 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے جمع ہو چکے ہیں نیشنل ایکسچیکر. یہ سابقہ ادوار کی بات ہے اور اس پہ مزید کام جاری ہے. انشاءاللہ اربوں روپے اور بھی ریکور ہوں گے. ہمارے نوٹس میں آئے اور اس پہ بھی آج سے کام شروع ہو رہا ہے کہ پیٹرولیم ایکسپلوریشن کمپنیز جب وہ اجازت انہیں چاہیے ہوتی ہے ایکسپلوریٹری ویلز کی انوگریشن کی، میں اس کی تفصیل فی الحال نہیں جانا چاہتا، آج ہی اس کا فیصلہ ہوا ہے، اس پہ اربوں ڈالرز کی ہیرا پھیری ہے. جو حکومت پاکستان کو پیسے ان کو دینے چاہیے تھے کنٹریبیوشن، وہ نہیں دی گئی. یہ بھی انیشیٹو منسٹری آف انٹیریئر اور ایف آئی اے کا ہے.
اور اربوں ڈالرز، میں اربوں روپے کی بات نہیں کر رہا، اربوں ڈالرز are due to the government of Pakistan over the last many years which have not been paid. آج ایف اے اے کو اس پہ ہدایت کر دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دنوں اور ہفتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کارروائی ہوگی. کئی اور چیزیں بھی ہیں، میں اس پہ زیادہ تفصیل پہ نہیں جانا چاہتا. کچھ جو اہم آج فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ہیومن ٹریفکنگ، یہ جو ہمارا بارڈر ہے ود ایران، بارڈر ود افغانستان، مگر ہیومن ٹریفکنگ جو زیادہ ہوتی ہے وہ ایران کے ساتھ بارڈر، جی سارا تقریباً 1000 کلومیٹر ہے. اس پہ ہم نے بہت سی کارروائی کی ہے. جو ہیومن ٹریفکرز ہیں پچھلے 1.5 سال میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے لوگ نہیں پکڑے گئے جتنے ہم نے پچھلے 1.5 سال میں پکڑے ہیں. آن دی انیشیٹو آف دا منسٹری آف انٹیریئر ہم نے چن کے غیر ملک سے اٹھا کے لوگ بند کیا، ان کو ریڈ بک کو ایکٹیویٹ کیا ہے. جو لوگ باہر سے آتے ہیں اللیگل، ان سے ہم پوچھتے ہیں آپ کو بھیجا کس نے، پھر ہم ان کے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو مجھے کہنا تو شاید نہیں چاہیے، مگر مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ اس میں گجرانوالہ ڈویژن، وہاں یہ جو ہیومن ٹریفکرز ہیں، جو ایجنٹس ہیں، وہ سب سے زیادہ کانسنٹریٹڈ ہیں. ہم نے بہت سارے پکڑے ہیں. آئندہ 3 مہینے دیکھیں گے کہ ایک ایک کو نکالیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باہر بھاگے ہوئے ہیں ہم ان کے پاسپورٹس کینسل کر رہے ہیں، CNICs کینسل کر رہے ہیں. ہم فورن کنٹریز کو لکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو پکڑیں اور ریڈ وارنٹ کے ذریعے ہم کو واپس لے کے آئیں. یہ پاکستان کی بے حرمتی ہے کہ ہیومن ٹریفکنگ میں جب پاکستان کا نام آتا ہے اور ہمارے بے گناہ اور معصوم لوگ غیر ملک میں جا کے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے. ان بیچارے لوگوں کی تو یقیناً ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. وہ بیچارے زیادہ جانتے نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی کا جو پیسہ ہے، پونجی اکٹھی کر کے باہر جاتے ہیں. اس کو روکنا ہے اور انشاءاللہ ہم روکیں گے. بہت ساری رکاوٹ ہو چکی ہے، اس کو ہم روکیں گے. آخری ایشو اور اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے سوال کس پہ کرنا ہے. میں زیادہ سے زیادہ آپ کو لمبی کہانی دے کے ڈائیورٹ کر سکتا ہوں. میں نے سرفراز صاحب کو کہا کہ بہتر نہیں ہے کہ میں یہ کر کے اٹھ جاؤں، تو انہوں نے کہا یہ سارے آپ کے دوست ہیں، یہ بہت شور شرابہ کریں گے. تو میں آخری پوائنٹ میں پہلی بتا دوں کہ الطاف حسین کے حوالے سے جو ریڈ وارنٹ ہم نے اثر 9 بھیجنے تھے، اس پہ کام ہو رہا ہے. ہم نے اس پہ بہت ہائی پروفائل اور سینئر لیگل ایکسپرٹس لگائے ہیں. وہ شاید 12 یا 15 مئی کی تاریخ تھی. ہم 1 مہینہ ان سے اور مانگ رہے ہیں کچھ ڈاکومنٹیشن، کیونکہ ہمیں صوبوں سے لینی ہے. ابھی وہ انکمپلیٹ ہے. انشاءاللہ 15 جون سے پہلے یہ ریڈ وارنٹ جاری ہو جائیں گے انٹرپول کو، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو لیگل ایسپیکٹ ہے وہ بالکل بہت سٹرونگ اور مکمل ہوگا. بہت شکریہ جی. سرفراز صاحب بچائیں مجھے. مہربانی. میں آپ سے اپنے تعلق باہر رکھنا چاہتا ہوں. 10-12 روز سے پورا ملک جو ہے کہ ڈان میں مبتلا تھا، اور کیا وجہ تھی کہ ڈان لیگز پہ جو تنازع تھا یہ ختم ہونے میں دیر تھی؟ کیا اس کی کوئی بات ایسی ہے جو آپ بتانے کے لیے تیار ہیں؟ ڈان لیگز پہ کوشچن ہے. چلے ڈان لیگز پہ سارے کوشچن اب پین دو پین دو. جی بولیں جی بولیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. تو صاحب یہ مطالبہ کیا گیا ہے لیڈر آف اپوزیشن کی طرف سے کہ جو اوریجنل رپورٹ ہے وہ سبمٹ کی جائے پارلیمنٹ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ جسٹیفائیبل ہے؟ ٹھیک ہے جی. اور اس سے چونکہ میرا دوسرا متعلق یہ آپ نے FIR کے اسکوپ کو بڑھا رہے ہیں کہ یہیں آپ اس کا نامنکلیچر چینج کر کے FSF کو نہیں بنانے کا ارادہ. ڈان لیگ پہلے تو کمال مہارت کے ساتھ آپ نے ساری منسٹری کی ایفیشنسی رکھی، لوگ بھی سوچ سننا چاہ رہے تھے. سر یہ بتائیے گا کہ ڈان لیگز کا معاملہ سیٹل ہو گیا، دیٹ واز اے سرپرائز، بہت اچھا ہوا. لیکن
सवाल करते हैं कि जब लोग आइडेंटिफाई हुए, कमेटी की तरफ से नामजद हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई, तो उन्हें सिर्फ ओहदों के से हटाने की हद तक क्यों गवर्नमेंट महदूद रही है, मजीद कार्रवाई क्यों नहीं गई? रूचा साहब जी और क्या वो नाम जो आर्मी की तरफ से दिए गए थे वो इसमें शामिल किए गए हैं? अच्छा सर ये बता दें सर नवीद सर ज़हरे कातिल जो नस नस में बस किया अंजाम वफा क्या हो? नवीद अकबर साहब इसकी इलेबोरेशन भी कर दें यार, नवीद अकबर साहब जरा सलीस उर्दू में, ताकि मैं समझ सकूं यार। सर ये एक हुकूमत के मातहत, प्राइम मिनिस्टर के मातहत एक इदारे की तरफ से ट्वीट किया गया, उस पे सर पूरी दुनिया में शोर मचा, उसके हवाले से भी बात करें कि क्यों ऐसा हुआ और आइंदा ऐसे इसको किससे रोका जाएगा? के मातहत उसके खिलाफ ये बताइएगा जब परवेज शीर साहब को हटाया गया था तो उस वक्त आपने कहा था कि वो खबर रोकने में नाकाम रहे, इस वजह से उन्हें उस वक्त हटाया गया। अब जो 3 मेन मुल्ज़िम जिनके बारे में ये बात सामने आई, उसको जरा क्लैरिफाई कर दें कि इनमें से खबर प्लांट करने का कौन जिम्मेदार था और खबर ना रोकने का कौन जिम्मेदार? सजाद तरीफ साहब, सजाद तरीफ साहब सर। आप जरा ये आप जरा नोट कर लें कि मैं आपसे नजरें नहीं मिला रहा। एजाज सैयद साहब, ये किसने कहा? एजाज सैयद सर, एजाज सैयद लास्ट। अच्छा साहब आपकी मैं सुन रहा हूँ जी, आप बोले। नॉन लीग्स के ऊपर हो रहे हैं, मैं थोड़ा सी एक सिचुएशन ऐड करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन कम और सिचुएशन ज़्यादा है। मुझे चौधरी निसार अली खान जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, उनसे सवाल ये है कि अगर आईजी इस्लामाबाद का पीआरओ वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के बारे में कोई नोटिफिकेशन जो वजीर दाखिला ने जारी किया हो वो रिजेक्ट करने की ट्वीट करे, तो ये फरमाएं कि वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान उस पीआरओ के बारे में क्या करेंगे? एक तो ये बताएं। दूसरा ये बताएं कि साहब कि जनरल सदन जनरल के बारे में बहुत सारी इब्हाम पाया जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से आके मिले थे, जिसकी वजह से शायद ये जो हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो शायद नाखुश थी। कौन मिले थे? सदन जनरल हो रही थी। आप इंडियन मिनिस्टर फिलहाल डॉन लीग्स पे चलें जी। सर आपने बड़ी अच्छी अपनी उसकी मिनिस्ट्री के बारे में बताया सारा कुछ, वो बड़े इम्पोर्टेंट इशूज थे, खासतौर पे फूड वाला और दूसरे सारे। सर डॉन लीग्स के बारे में लोगों को बहुत ज्यादा तजस्सुस से हर बंदा पूछता है कि जब राइटर को लिखने वाला को कुछ नहीं हुआ, जब शाया करने वाली अखबार को कुछ नहीं हुआ, तो फिर PIO को किस जुर्म की सजा मिली और जावेद बलोच साहब ये क्वेश्चन नहीं है, कम्प्लीमेंट है कि जब भी गवर्नमेंट को यार एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड गवर्नमेंट पैदा हुई थी उस पे सर ये बात करने के लिए जो कंफ्यूजन थी सबसे दूर है सर, कैसे किया गया? क्या चीज? गवर्नमेंट को ठीक सर गवर्नमेंट को जब भी मुश्किल में सर गवर्नमेंट जब भी सर मुश्किल में फंसती है तो चौधरी निसार अली खान आगे आके उनको उस मुश्किल से निकालते हैं। डू यू थिंक कि आपकी इस जो काविश थी उसके अलावा कौन कौन इसमें शामिल थे, इनके आपस में सरदार अमीर साहब, सरदार अमीर साहब सर कौमी सलामती के हवाले से क्या मामला सर सरदार साहब ये इस पर कोई शक नहीं है, इनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आपकी मुसलसल मीटिंग हो रही है, बात सुन, यकीनन मुश्किल में थी, मैं सुन रहा हूँ। बढ़ाया इशू था तो सर पहली बार किसी अस्करी अदारे ने जो है अपना ट्वीट वापस लिया है, ये यकीनन सिविल गवर्नमेंट की जीत है और इसमें आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसमें बताएंगे क्या अब आइंदा जो आने वाले दिनों में सिविल और मिलिट्री रिलेशन जो है वो कैसे रहे? अलीम साहब, अलीम साहब
ٹھیک ان سے اتنے سوال کرائیں کہ یہ تھک جائیں گے اور میرے جواب دینے کی گنجائش ہی نہ ہو. تو اس حوالے سے جو بھی معاملات طے کیے جا رہے ہیں ان جو اس میں کردار تھے ان کو معاف کر دینا. میں سمجھ گیا کہ ڈان لیگز کے اس انتہائی اہم ایشو کے اوپر 7 ماہ لگے. آپ کی گفتگو بار بار چینل نے دکھائی کہ جی 1 ہفتے میں رپورٹ آ رہی ہے, 2 ہفتے میں رپورٹ آ رہی ہے. تو جو 7 ماہ لگے ہیں یہ 2-3 ہفتوں میں کام ختم نہیں ہو سکتا. میں اس سے پہلے کہ جواب ایک منٹ میرے بھائی, اس سے پہلے میں جواب دوں, یہ آپ نکالیں یار, یہ کہاں سے نکال لیا کہ میں نے کہا کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے نکالیں اور مجھ سے شیئر کریں اور اس کی ہم تشہیر کریں گے. ڈونٹ کوٹ می آؤٹ آف کانٹیکسٹ. جی اور میرے سامنے کھڑے ہو کے تو نا مجھے غلط کوٹ کریں نا یار. شکریہ جی. میں سوری میں ایک ان کی بات آپ کو یہ بتا دیں مریم بی بی کا کردار تھا سارے معاملے میں یا نہیں تھا, ان کو بچانے میں کامیاب ہو کے کہا جا رہا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ اور دوست بھی, ورنہ میں سنتا جاتا, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں تھا, مگر جس طرح ڈان لیگز کا مسئلہ بہت طوالت پکڑ گیا, اسی آپ کے سوالوں کا سلسلہ بھی, تو آپ کے سوالوں پہ 20 منٹ لگے, تو مجھے جواب دینے میں تو 1 گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا ان دا نیکسٹ 5 منٹس. دیکھیں, سب سے پہلے تو حقائق بھی ہم سب بات کریں. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بنا دیا گیا, اور حکومت کو اگر کچھ چھپانا ہوتا تو پہلے ایک کمیٹی, اس کے بعد ایک بڑی کمیشن بنایا گیا, اور اس کمیشن میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے, سارے باعزت اور سینئر لوگ تھے. آپ لوگ ایک انتہائی اہم پلر ہیں آف دا اسٹیٹ. خدا کے لیے چند چیزیں اپنے پروفیشن کی ذمہ داریاں بجا لاتے ہوئے اس کو سامنے رکھیں. سول ملٹری ریلیشنز کا تماشا نہیں لگانا چاہیے. سول ملٹری ریلیشنز ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں. سول ملٹری ریلیشنز پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, کہیں نہیں ہوتی, صرف پاکستان میں ہوتی. پاکستان میں بہت مسائل اور مشکلات ہیں, عوام کو مشکلات ہیں, ملک کو مسائل کو عوام کو اور ملک دونوں کو مسائل اور مشکلات ہیں. اس پہ سیاست کریں, اس پہ بیان بازی کریں. سول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں اس کا تناظر سیاسی نہیں ہے, اس کا تناظر قومی ہے. یہ انتہائی حساس ایریا ہے, اس پہ نہ ہی ہیجان انگیزی کی ضرورت ہے, نہ ہی بلا جواز اظہار خیال کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ڈرامہ بازی کی ضرورت ہے. ڈان لیگز میں اگر حکومت کو کسی شخص کو, کسی فرد کو یا کسی گروپ کو بچانا ہوتا, چھپانا ہوتا, تو اس پہ 2 کمیٹیز نہ بنتی. ڈان لیگز کی رپورٹ جو سامنے آئی
وہ متفقہ رپورٹ تھی. مکمل کنسنسس تھا. جب وہ اس کا اعلان ہونے لگا تو کچھ تھوڑے بہت مسئلے آئے. وہ مسئلے پروسیجرل تھے. جو آرڈر پی ایم آفس سے نکلا وہ پی ایم آفس آرڈر تھا تمام منسٹریز کو. اس کی تشہیر نہیں ہونی چاہیے. جب اس کی تشہیر ہوئی تو ایک غلط فہمی پیدا ہوئی, اور پھر غلط فہمی کے بعد اس غلط فہمی میں مزید اضافہ ہوا. کل اس کی ریکٹیفیکیشن اس طرح ہوئی ہے کہ جو نوٹیفیکیشن منسٹری آف انٹیریئر کو کرنا تھا وہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا, اور وہ منسٹری آف انٹیریئر کا نوٹیفیکیشن ہو بہو وہ تھا جو کمیٹی کی کنسنسس رپورٹ تھی آف ریکمنڈیشنز. میں نے بار بار کہا ہے, ڈار صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جو تمام ریکمنڈیشنز ہیں کمیٹی کے وہ پبلک کیے جائیں گے. وہ کل پبلک ہو گئے. وہ وہی الفاظ ہیں جو کمیٹی نے یونینیمسلی حکومت کو ریکمینڈ کیے. اب اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس کی ذمہ داری زیادہ تھی کس کی کم تھی, یہ بحث تو ان اینڈنگ ہے. مگر حکومت کی اس سے زیادہ اور اس میں لارج ہارٹیڈنس, کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک اوپن اینڈڈ فل پاورڈ کمیٹی بنائی جس نے ایک ایک چیز, قوائف, شواہد, حقائق اس کمیٹی میں پیش کیے گئے. 7 مہینے اس کو لگے. اگر کسی لیول میں بھی حکومت نے انٹرونشن کی ہو کسی ایک شخص کے ساتھ کسی حوالے سے بھی, ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ یہ رپورٹ آ کب رہی ہے, اس پہ کیوں نہیں فوکس کیا جاتا. جو غلط فہمی پیدا ہوئی جس دن پی ایم آفس سے ریفرنس آیا یا آرڈر آیا, وہ پروسیجر تھی, سبسٹنس کی نہیں تھی. فوج یا فوجی قیادت بھی یہ چاہتی تھی کہ جو کنسنسس رپورٹ ہے ان کی ریکمنڈیشن ہو. میں اس سے پہلے پرائم منسٹر اعلان کر چکے تھے, ہدایت مجھے دے چکے تھے, میڈیا کے ذریعے وہ ہدایت پبلک ہو چکی تھی 3 دن پہلے. مجھے ہدایت یہ تھی کہ جو ریکمنڈیشنز اس کمیٹی کی ہیں ان کو منوان ان پہ عمل کیا جائے. اب میرا بطور وزیر داخلہ یہ کام نہیں ہے کہ میں جواب دوں کہ اس میں کون زیادہ ملوث تھا کون کم تھا, کس کی ذمہ داری تھی کسی کی نہیں تھی, کسی کو زیادہ سزا ہوئی کسی کو کم ہوئی. اور میں یہ بھی واضح کر دوں, اس پہ فوکس بڑے کم لوگوں کا, ہر کوئی سیاست کرتا ہے نا, بیان بازی کرتا ہے, جملہ بازی ہے, کہ یہ انکوائری رپورٹ تھی, ایک انکوائری کمیٹی تھی. جو قوائف و شواہد تھے انہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کرنا تھا اور انہوں نے فیصلہ کیا. اس پہ عمل آیا, اس پہ عمل ہوا, مکمل عمل ہوا, اور آج جو باقی 5 ہیں ان پہ بھی عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ ہم نے خطوط لکھنے تھے وہ بھی ہو گیا ہے. یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے, اور اس پہ بیان بازی میرے لیے حیران کن نہیں پریشان کن ہے کہ اور ایشوز ہیں یار, ان پہ بیان بازی کریں. جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ حکومت نے کر گزری. اوپن کمیشن, انڈیپینڈنٹ کمیشن انکوائری بنائی گئی جس میں تینوں انٹیلیجنس ایجنسیز کے سینئر نمائندے موجود تھے, اور 7 مہینے کی تگ و دو کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ کیا. سو لیٹ اٹ ریسٹ. کسی کو زیادہ سزا ہوئی کسی کو کم ہوئی, کسی کو سے ناانصافی ہوئی, انصاف ہوا, نہ تو میں اس کا ذمہ دار ہوں اور نہ حکومت ذمہ دار ہے نہ کوئی اور ذمہ دار ہے. اس کی میرا خیال ہے کہ سارے بڑے سینئر لوگ تھے وہاں, ان کا ریکارڈ پبلک از وداؤٹ بلیمش, خواہ وہ سویلینز تھے خواہ وہ ملٹری سے تھے خواہ وہ انٹیلیجنس ایجنسی سے تھے. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. طرح طرح کی باتیں کی گئی اور ٹوٹلی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اس تمام
وقت میں کل DGISPR نے کہا کہ ایک ماحول ایسے پیدا کیا گیا کہ فوج اور حکومت کوئی آمنے سامنے ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی. میں مشکور ہوں کہ آپ نے میرا نام لیا, اور لوگ بھی انوالو تھے. ملٹری لیڈرشپ سے ہماری انٹریکشن تھی, کوئی تلخی نہیں تھی, ایک دوسرے کوئی ناراضگی نہیں تھی. اور ایک میچور ڈیموکریٹک کنٹریز میں یہی ہونا چاہیے. بات چیت کا سلسلہ جاری رہا. میرا خیال ہے کہ دیر از سم تھنگ مسنگ ان دا سسٹم. اگر کوئی غلطی ہو جائے, غلط فہمی ہو جائے, بلیٹنٹ قسم کا نقصان بھی ہو جائے, تو اس کو مل بیٹھ کے حل نہ کیا جائے. تو یہ تلخی کہیں بھی نہیں تھی. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر اختلاف رائے تھا, اور اختلاف رائے ہوتا ہے, اختلاف رائے سبسٹنس میں نہیں تھا, اختلاف رائے پروسیجرل تھا, اور وہ پروسیجرل کل دور ہو گیا ہے. میں روز اول سے کہتا رہا ہوں کہ منسٹری آف انٹیریئر, یہ میں نے نہیں کہا کہ رولز آف بزنس میں ہے کہ PM آفس ان معاملات میں نہ نوٹیفیکیشن ان کے دائرے کار میں ہے, نہ وہ جاری کرتا ہے. وہ ایک PM آفس کا آرڈر تھا ٹو ویریس منسٹریز کہ عمل درآمد کے حوالے سے یہ اقدامات کیے جائیں. ہم نے اسی دن منسٹری آف انٹیریئر نے سفارشات کی روشنی میں ان تمام احکامات اور دوسروں پر بھی باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا, اور ساتھ ہی ایک پریس ریلیز کر دینی تھی. وہ نہیں ہو سکی رکاوٹ کی وجہ سے. آج کل ہو گئی ہے. سو لیٹ دا ایشو ریسٹ. یہاں تو ایسی باتیں ہوئیں کہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے, وہاں لڑائی ہو رہی ہے. میں پاکستان آرڈننس فیکٹری گیا, ایک لوکل مسئلہ ہے, وہاں کچھ مسائل مجھے تو جا کے علم ہوئے. میں ویسے بھی اس پہ تبصرہ نہ کرتا اگر وہاں ان کی بہت تشہیر نہ ہو چکی ہوتی. میں نے وہاں ایک سٹیٹمنٹ دی, جن کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی ان کو پہنچ گئی, مگر ایسے تبصرے ہوئے کہ محسوس ہوتا ہے. تو ان سارے لوگوں نے مل کر ایک جو یہ کیفیت پیدا کی, یہ پاکستان کے لیے درست نہیں ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے مجھے POF جانے کو کیوں روکنا تھا؟ میری روزمرہ کے حساب سے تمام انٹیلیجنس ایجنسی سے کئی دفعہ بات ہوتی ہے ایٹ دا سینئر موسٹ لیول. انٹیلیجنس ایجنسیز کو مجھے وہاں جانے میں انہوں نے کیا رکاوٹ؟ اگر کوئی ایسا مسئلہ تو وہ مجھ سے بات کر سکتے تھے. جن کا حوالہ دے کے ان کو بھی میرا پیغام پہنچ گیا, وہ لوکل مسئلہ تھا. مگر یہاں طرح کی کہانیاں بنائی گئیں, اور 2+2 کو 5 بنا, 6 بنا دیا گیا. میری آخر میں صرف آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آج کل جو چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں, ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سول ملٹری کنفرنٹیشن ہو, تماشا لگے. یہ ہمارے دشمنوں کا ایجنڈا ہے. جتنی سول ملٹری ہمانگی, ہارمنی اور کوآرڈینیشن کی آج ضرورت ہے, شاید پہلے کبھی نہیں تھی, اور وہ ہے. اس میں رخنا ڈالنے سے, اس میں شگاف ڈالنے سے, اس کو غلط طریقے سے پیش کرنے سے یہ پاکستان کی خدمت نہیں ہو رہی. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس پہ کرکٹ کھیلنی ہے یا ہاکی کھیلنی ہے یا سیاست کھیلنی ہے, وہ مہربانی سے کوئی اور پچ تلاش کریں. یہ پچ نامناسب بھی ہے, ارریلیونٹ بھی ہے, اور میرا خیال ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہے, کیونکہ ہم پاکستان کے مفاد سے کھیل رہے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی سے کھیل رہے ہیں, انتہائی حساس معاملات سے کھیل رہے ہیں. کمیٹی نے, یہ جو کمیٹی ہے جس نے اس حوالے سے فیصلہ کیا, انہوں نے فیصلہ حقائق اور شواہد پہ کیا. کسی کی خواہشات پہ اس کمیٹی نے فیصلہ تو نہیں کرنا تھا. اب کسی نے کوئی خواہش رکھ رہی ہو تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے. کمیٹی نے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کیا ہے, اور حکومت نے جو روز اول سے کہا تھا اس پہ عمل کیا ہے کہ جو کمیٹی کی سفارشات ہوں گی ان پہ عمل کر دیا جائے گا. سو اس پہ عمل ہوا,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत से दीगर मामलात को भी हाईलाइट किया और डॉन लीक्स पर बात नहीं की तो सवालात की बौछार शुरू हो गई सहाफ़ियों की जानिब पर। उनके सवालात का जवाब देते हुए उनका कहना था कि इतना बड़ा मसला नहीं था जितना बना दिया गया। और अब शामिल